اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں مفتی فضل ہمدرد کے حوالے سے اس کی ویڈیوز کو ایکسپوز کر رہا ہوں اور اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں آج جو میں ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں مفتی فضل ہمدرد اپنی لائف سٹریم کے اندر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن سے آپ کو یہ عالی مدد جو ہے ثابت کر کے دکھاؤں گا، اور یعنی کہ اگر نہ کر سکوں تو پھر آپ مجھے کہنا۔ تو ملٹیپل لوگ آتے رہے، اس سے کہتے رہے، لیکن وہ ثابت نہیں کر سکا۔ یہ میں نے ویڈیو بنائی تھی اور باقاعدہ پبلش بھی کی تھی۔ تو ایک اور دعویٰ جو کہ مفتی فضل ہمدرد اکثر کہتا ہے کہ قرآن میں جو ہے یہ علی مدد کے حوالے سے یا غیر اللہ سے مدد مانگنا جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے، اور اس کی مثال وہ دیتا ہے ایک آیت سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ تو آگے اس جاہل نے نہیں پڑھا، آگے اللہ عز و جل کیا فرما رہے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، کہاں ثابت ہوتا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد لو؟ نماز اور صبر سے مدد لینے کا مطلب کیا ہے؟ سمپل اور صاف مطلب ہے۔ اس میں میرا نہیں خیال کہ آپ کسی بچے کو بھی سمجھائیں گے وہ بھی سمجھ جائے گا۔ بھی نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو، ٹھیک ہے، اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس میں کہاں یہ بات، اس سے کہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ تو پھر غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے تو پھر اپنی یہ جو شیعہ ہیں ان کو اپنی مسجد کے باہر یہ لکھوا دینا چاہیے کہ یا علی مدد کے ساتھ ساتھ یا نماز مدد یا صبر مدد، کیوں نہیں لکھتے؟ تو استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ رافضی فضل ہمدرد بیسیکلی انتہائی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ سنیوں میں سنی لبادہ اوڑھ کے آیا، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنا مشن کمپلیٹ کیا اور اب اس نے شیعت کا اعلان کر دیا۔ اور اس کا مین مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو جو تھا شیعت کی طرف لانا تھا، اور اس خبیث انسان کی وجہ سے، خبیث رافضی کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ مرتد ہوئے جو کہ سادہ لو انسان تھے، جن کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، ان کو یہ مرتد کر گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ میں ہمیشہ رافضی فضل ہمدرد کی وہ ویڈیو لاتا ہوں کہ جس میں آپ کے لیے ایک لیسن ہو، کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس جاہل کو جب اتنا ہی نہیں پتا کہ نماز سے مدد لینا اور صبر سے، یعنی کہ نماز اور صبر سے مدد لو، اللہ نے فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اس کا مطلب ہی نہیں پتا اس جاہل کو، یہ قرآن کی باتیں کرتا ہے، بڑی تمہیدیں باندھتا ہے قرآن کے حوالے سے، تو یہ جاہل انسان جو ہے، میں نے تو آپ کو پہلے بتایا نا کہ میں تو یقین کرے یہ سامنے آئے، میں اس سے کہوں یار تجھ سے تو گلہ ہی کوئی نہیں، مجھے وہاں لے چل جس نے تجھے مفتی کی ڈگری دی ہے۔ یعنی کہ حد ہوتی کس چیز کی، یہ انسان اب تو خیر شیعہ کا اعلان کر چکا ہے، اب تو رافضی کیا پکا شیعہ خود کو کہتا ہے کہ میں پکا شیعہ ہوں، ٹھیک ہے، اس میں تو کسی قسم کی اب وہ رہی نہیں۔ لیکن جس قدر اس نے، جس زمانے میں یہ سنیوں کے اندر سنی لبادہ اوڑھ کے بیٹھا رہا، اس نے جتنا نقصان پہنچایا، جتنا اس نے رافضیت کو پروموٹ کیا اور بہت سے لوگوں کو مرتد کیا، دار اسلام سے خارج کیا۔ دیکھیں میں بار بار دار اسلام سے خارج کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں شیعہ ایک مذہب ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، شیعہ کے اپنے عالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حسن اللہ یاری کی ویڈیو میں کئی دفعہ چلا چکا ہوں جس میں وہ کہہ رہا ہے شیعہ بنو گے یا مسلمان کی ضد تو کافر ہے، تو پھر کافر بنو گے یا مسلمان بنو گے؟ اس کا مطلب جو شیعہ ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ پہلی بات تو میں نہ ان کے عمل کی بات کر رہا ہوں، نہ ان کے کلمے کی بات کر رہا ہوں، میں تو بات کر رہا ہوں ان کے اپنے کہے ہوئے کی۔ باقی ہر معاملات میں آپ دیکھ لیں دار اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ الحمدللہ میں بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں، ان کی کتابوں کو ایکسپوز کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو من گھڑت ساری کہانیاں لکھی ہوئی ہیں ان کے لکھنے والوں نے، اور پھر
میں نے تو ان کو اوپن چیلنج دیا تھا کہ تم لوگ، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، لیکن تم لوگ قیامت تک قرآن سے امامت ثابت نہیں کر سکتے۔ تو معزز ناظرین، میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں، خدا را جو اس رافضی فضل ہمدرد کی باتوں میں آ کے مرتد ہو چکا ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، کہ مرتد کی سزا تو اسلام میں جو ہے وہ سزائے موت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب چونکہ اس ٹائم خلافت کا دور نہیں ہے، آپ کے لیے رستہ ہے، تو جو اس کی باتوں میں آ کے بہک گئے ہیں وہ اللہ سے معافی مانگ کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف لوٹ آئیں۔ خدا را ابھی بھی ٹائم ہے، اس رافضی فضل ہمدرد کے فتنے سے نکل جائیں اور اللہ سے معافی مانگ کر دوبارہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف آ جائیں۔